فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع مذنبینا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین اتقوا کونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد یا ایھا الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، مجھے اس احساس ہے کہ تھکے بھی ہوئے ہیں آپ لوگ، لیکن بہرحال تاریخ کی بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں، لہذا دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے کم سے کم وقت میں آپ حضرات کی رحمت تمام کروں گا انشاءاللہ۔ یہ آیت اپنے میں بڑی تفصیل طلب ہے، تقویٰ کیا ہے، کس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، سچے کون ہیں، کن سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کیا سچوں کو کسی موقع پر پہچانوایا گیا ہے، یہ سب سوالات ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اس میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہیں قرآن میں سچوں کا ذکر بھی ملتا ہے، کوئی لسٹ بھی ملتی ہے ہمیں کہ کون سچے ہیں؟ تو کوئی لسٹ نہیں اویلیبل ہے قرآن۔ یہ بھی ایک سچوں کے ساتھ رہو، لیکن سچے کون ہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ تو اب یہ بات بڑے اختصار سے کہ دیکھیے، چیزوں کو دو طرح سے پہچانا جاتا ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ چیز کو سامنے لا کے پیش کر دیا جائے کہ بھئی دیکھیے یہ ہے، یہ تو پازیٹیو طریقہ ہے، تو لا کے لسٹ دی نہیں گئی ہے، تو پازیٹیو طریقہ تو قرآن نے نہیں اپنایا۔ تو اب نگیٹو طریقہ دیکھا جائے کہ کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں جھوٹوں کے ذریعے سچوں کو پہچانوایا گیا ہو؟ تو ایک موقع ملتا ہے ہمیں، موبائل صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد والے، آؤ مل کے جھوٹوں پر لعنت بھیجی جائے۔ تو اب جو لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہے اس کا مطلب وہ سچا ہے، اور جو لعنت بھیجنے سے بھاگ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ تو اس موقع پر ایک مختصر جماعت ہمیں ملی جسے ہم پنجتن پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ضد کے ذریعے بھی چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، تو یہ ایک ضد کے ذریعے پہچانوایا ہے پیغمبر اسلام نے 5 کو، اور پھر ان 5 نے اپنے آنے والے بعد کے صادقین کی طرف نشاندہی کرتی گئی ہے، اور یہ جس کی نشاندہی کرتے گئے اسے ہم مانتے گئے۔ چنانچہ جیسے اشرف بھائی نے بتایا ابھی کہ صادقین کی جو فہرست ہے اس میں 13ویں صادق کی آج شہادت ہے، 14ویں صادق کی شہادت نہیں ہوئی ہے، وہ باحیات ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد۔ لیکن اگر اعلان بعثت سے لے کر تھوڑا سا آپ غور کریں تو اسلام کو 2 3 4 فیزز میں بانٹا جا سکتا ہے تاریخ اسلام۔ پہلا فیز بعثت سے لے کر کے اور حضور کی وفات تک،
یہ فرسٹ فیز کہہ دیجئے، نہیں ویسے تو بڑی تاریخ ہے لیکن جو ظاہری تاریخ کے اعتبار سے فرسٹ فیز حضور نے اعلان بعثت کیا وہاں سے لے کر کے اور سن 11 ہجری، یہ فرسٹ فیز ہے۔ دوسرا فیز یہ دور امامت کا ہے، اور سیکنڈ فیز جو ہے وہ سن 11 ہجری سے چلا 250 برس، اور 260 ہجری میں 8 ربیع الاول 260 ہجری کو ظاہری امامت کا فیز، امامت کا فیز تو چل رہا ہے لیکن امامت کے 2 فیزز ہیں، ایک ظاہری اور ایک غیبت کا فیز ہے، تو ظاہری فیز کا اختتام آج ہو جاتا ہے، اور اب اس کے بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہے جو قیامت تک چلے گا، بیچ میں قیامت کے پہلے بہرحال ظہور ہوگا۔ تو یہ 3 فیزز میں، تو دیکھیے اب چونکہ ایک فیز کے اینڈ پر امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام 5 سال کا، تو اب تک تو 250 برس سے براہ راست امام سے رابطہ ہے، اب ایک دم سے رابطہ ٹوٹ رہا ہے، تو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی کہ نہیں پیدا ہوگی؟ تو اب اس انتشار کو دور کرنے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، تھوڑا سا اس کے سلسلے میں گفتگو کروں گا تاکہ بات تمام کر سکوں۔ دیکھیے 10ویں امام کے زمانے سے ہی 10ویں امام نے ہی یہ انتظام شروع کر دیا تھا، اور اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو مینٹلی غیبت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سلسلہ 11ویں امام نے بھی جاری رکھا۔ تو اب اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب 11ویں امام کے سامنے بڑے اہم مسائل تھے تاریخ کا۔ دیکھیے یہ جیسے تین خلیفہ ہیں جن کا آپ کے دور امامت میں، پہلا ہے متاز جس نے 10ویں امام کو شہید کیا، اس کے بعد مہتدی، اور اس کے بعد یہ تیسرا ہے معتمد جس نے 11ویں امام کو شہید کیا۔ تو یہ جو 5 سال کا وقفہ ہے اس میں 3 خلیفہ ہیں، اور سیاسی پس منظر میں بتا دوں کہ ٹوٹل فائنانشل کرائسس ہے، یہ پپٹ بالکل کٹھ پتلی، یہ تینوں خلیفہ جو تھے وہ کٹھ پتلی تھے، اور ٹرکش سلیوز یہ جو تھے ترکی غلام تھے، یہ کنٹرول کر رہے تھے پورا، یہ جس کو چاہتے تھے تخت پہ بٹھاتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اسے ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ دور ہے، ایک یہ مزاج ہے حکومت کا۔ دوسرا اہل بیت کی اتنی شدید مخالفت کہ علویوں پر مکمل ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ چنانچہ متاز نے 10ویں امام کو شہید کیا، 70 بنی ہاشم کے لوگوں کو حجاز سے قید کر کے سامرا لے آیا اور ان کو قید میں رکھا۔ یہ سب فائنانشیل کرائسس کا یہ عالم ہے کہ جو ٹرکش غلام تھے ان کی سیلریز نہیں دی جا رہی تھی، اور اسی لیے انہوں نے پھر اس کو قید کیا اور مر گیا اسی قید خانے میں، نکتا سے قید کر کے مار ڈالا تھا۔ اس کے بعد مہتدی آیا ہے، ہی واز آلسو اے پپٹ آف دا ٹرکش لسٹ، اور یہ بھی ترک غلاموں نے اسے، اور اس نے امام کو قید میں ڈال دیا۔ دیکھیے یہ 11ویں امام کو قید میں ڈال رہا ہے اور یہ حالت چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد معتمد آیا، اس نے امام کو شہید کر دیا۔ بڑے اختصار سے میں نے آپ کو کیا، اور تو تفصیلی باتیں نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ اب دشمنی کا یہ عالم ہے، اور بنی عباس کو یہ بات معلوم ہے کیونکہ احادیث کے یہ بھی تو بنی عباس بھی تو اسی خاندان کے تھے، لہذا وہ جانتے تھے کہ اب 12ویں کا دور جو آئے گا وہ دور ایسا ہے کہ جو ہمارے خاتمے کا دور ہوگا، لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ 12ویں کو آنے ہی نہ دیا جائے، اور آئے تو آتے ہی اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ ہے حکومت کی۔
چنانچہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام کے گھر میں دایا اور کنیزوں کے ذریعے جو جاسوسی کے بھی ذکر کر رہے تھے ہم، گھروں میں پلانٹ کیا گیا تھا تاکہ اگر امام کے گھر میں کوئی ولادت ہونے والی ہے تو حکومت کو اس کی بھی خبر مل جائے. تو یہ ماحول تھا. اب اس ماحول میں امام کو جو کام انجام دینے ہیں اس کو ذرا سا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ جو امام کے سامنے سب سے پہلا مشن ہے، ٹو کنسیل دی برتھ آف 12th امام، یعنی 12ویں امام کی ولادت کو چھپانا ہے. اس لیے کہ حکومت تو انتظار کر رہی ہے، تو کنسیلمنٹ آف دا برتھ آف 12th امام پہلا مشن. اسی کے ساتھ ساتھ انٹروڈیوسنگ دا 12th امام ٹو شیعہ، ایک طرف ولادت چھپانا بھی ہے دشمنوں سے اور دوستوں کو ولادت کے بارے میں بتانا بھی ہے. اب کتنا ڈیفیکلٹ ہے، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک طرف چھپانا بھی ہے دوسری طرف بتانا بھی ہے، تو اب کتنا مشکل کام ہے امام کے سامنے. اسی کے ساتھ ساتھ قید ہے، سختیاں ہیں. مطلب یہ سامرہ جو ہے ایکچولی اٹ واز اے کینٹونمنٹ، کرنل صاحب فوجی چھاونی تھی. تو آپ کینٹونمنٹ میں تو ویسے ہی جانتے ہیں آپ کی یعنی جاسوسی یا اور تمام چیزیں، یعنی بڑا وہ رہتا ہے، ہاں بڑا سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو رکھا گیا اور قید میں بھی رکھا گیا ہے. تو اب لوگوں کا آپ تک پہنچنا اور آپ کا لوگوں تک پہنچنا، تو اب ایک نیٹ ورک تیار کرنا تھا. اور یہ 10ویں امام کے ساتھ بھی یہ مشکل تھی، لیکن 10ویں امام کے سامنے یہ کنسیلمنٹ آف دا برتھ آف دا چائلڈ نہیں تھی، لیکن یہ 11ویں امام کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا. تو 10ویں امام نے ہی نیٹ ورکنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور جس کو 11ویں امام نے اس سلسلے کو اور مضبوط کیا. تو ایک تو یہ نیٹ ورک تیار کرنا تھا اپنے ریپرزنٹیٹیو کا. اب کمیونیکیشن کا کیسے کیا جائے، نیٹ ورک جو ہے اس نیٹ ورک سے کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے. تو آج کی طرح سے تو کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا، صرف لیٹرز ہی ہو سکتے تھے. تو اب خطوط کیسے جائیں؟ خط بھی جانے پہ تو خط کے جانے کا بھی تو خطرہ تھا، یا ادھر سے خطوط کیسے آئیں؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ خطوط بھیجے جاتے تھے یا آتے تھے تو اس کو بڑے سیکرٹلی بھیجا جاتا تھا. چنانچہ امام کے پاس جو خطوط آتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ زیتون کے تیل کے برتن میں خطوط کو رکھ کر کے اور اس پہ تیل بھر کر کے اس طرح سے چھپا کے بھیجا جاتا تھا کہ تو صاحب زیتون اولیو آئل بھیجا جا رہا ہے. اس طرح سے کمیونیکیشن کا سسٹم تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے شیعوں کو ذہنی طور سے تیار کرنا تھا کہ وہ اسکالرز اور علماء کے رول کو سمجھیں. حالات ایسے ایسے کہ امام سے ڈائریکٹ تو ہو نہیں سکتا، تو اسکالرز جو ہیں، صلوات پڑھ دیں حضرت محمد وعلیہ ان کو پہچانے اور ان کے رول کو سمجھیں. یہ ایک پروجیکٹ تھا امام کے سامنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کو کاشن بھی کرنا تھا، ہوشیار بھی کرنا تھا. دیکھیے کیا کیا حالات ہیں. اب اس سے ایک بیک گراؤنڈ کا اندازہ ملتا ہے کہ امامت کا آپ کی کا دور امامت کتنا مشکل ترین دور ہے. صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد. تو اس کے لیے اب دیکھیے، اس کے لیے میں نے کہا کہ ایک وکلا کا نیٹ ورک آپ نے تیار کیا، اس لیے کہ فزیکل ڈسٹینس تھا، لوگوں سے مل نہیں سکتے تھے. تو اس ڈسٹینس کو کیسے کور کیا جائے، تو یہ وکلا کے ذریعے. لیکن اب وکلا کے سامنے کیا مسائل تھے. چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اب جب کبھی وکلا راستے میں انتظار کرتے تھے کہ امام گزریں
دربار میں جب طلبی ہو امام کی تو راستے میں منتظر رہتے تھے اور اپنا مسائل، اپنے خطوط یا اپنے مسائل جو آہستہ سے امام کو دے دیں اور پھر اس کے بعد امام کے ذریعے سے اس کا جواب اس طرح سے. لیکن آپ یاد رکھیے جو یہ انٹیلیجنس ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس پر بھی انٹیلیجنس بٹھا دیا گیا. چنانچہ علی ابن جعفر الحلبی ایک ہیں، یہ امام کے چاہنے والے ہیں، ان کا نام ہے علی ابن جعفر الحلبی. انہوں نے کیا کہا ہے، میں پہلے انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے انگریزی کتاب سے اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس کے بعد ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ویسے ماشاءاللہ زیادہ لوگ تو ہیں لیکن بہرحال پھر بھی کچھ. وہ کہتے ہیں وی گیدرڈ ایٹ دا ملٹری کمپاؤنڈ ٹو آبزرو ابی محمد آن دا ڈے آف ہز وزٹ. مطلب جس دن امام کو وزٹ کرنا تھا تو ہم جمع ہو گئے کہ امام جائیں گے تو یا آئیں گے تو کسی صورت سے ہم ان تک اپنی بات پہنچائیں گے اور ان سے ہم ہدایات یا جو بھی مل لینا ہے وہ لے لیں گے. However, his letter reached with the warning. ہم جمع تھے کہ امام کا خط ہمارے پاس وارننگ کے ساتھ آیا. امام نے وارن کیا. کیا وارننگ تھی؟ No one should say their greetings to امام. کوئی امام کو سلام نہیں کرے گا، لیکن اگر سلام کرے گا تو پہچان لیا جائے گا. اب دیکھیے امام کو سلام امام نے منع کر دیا کہ خبردار میں جاؤں گا، تم لوگ مجھے سلام بھی نہ کرنا. حالات، اب اس سے حالات کا انداز لگائیے. No one should point towards me with their hand. ہاتھوں سے اشارہ بھی نہیں کرے گا کوئی میری طرف. And no one should signal towards me. ہاتھوں کے علاوہ ایسے بھی کوئی اشارہ، آنکھ سے اشارہ، انگلی سے اشارہ، یا کسی طرح قطعاً کوئی اشارہ نہیں، قطعاً کوئی سلام نہیں. یہ ہدایت امام نے پہلے اپنے چاہنے والوں کو پیغام بھیج دیا. بیکاز یور لائف آر ناٹ سیف. کیونکہ تمہاری زندگیاں سیف نہیں ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ یہ 11ویں امام کن ماحول میں اور کس حالات میں آپ انجام دے رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو نیٹ ورک ہے 10ویں امام اور 11ویں امام نے جو نیٹ ورک کیا ہے، وہ نیٹ ورک عالمگیر نیٹ ورک. اس وقت کی مطلب معلوم دنیا، اس وقت معلوم دنیا میں 2 ہی تھے، یورپ تھا اور 3 تھے، افریقہ، یورپ اور ایشیا. نہ امریکہ نارتھ کا پتہ تھا، نہ ساؤتھ کا، نہ آسٹریلیا کا. تو اس وقت کی نون ورلڈ میں نیٹ ورکنگ دیکھیے جو تاریخ میں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ پورے عربین پیننسولا میں نیٹ ورک تھا. عراق میں، ایران میں، ازبکستان میں، آج کے حساب سے تاجکستان میں، ترکمانستان میں اور صدرن قزاقستان میں اور افریقہ میں. اس ہر جگہ آپ کے ریپرزنٹیٹیوز تھے نیٹ ورک کا. اور اس طرح سے اچھا اس میں بھی ایک خطرہ تھا. اب جب نیٹ ورک اتنا بڑا ہے تو جال و فریب بھی ہو سکتا ہے. بھئی امام کا خط نہیں ہے اور آپ کے پاس کہہ دیا جائے کہ یہ امام کا خط ہے. چنانچہ کچھ وکلاء نے امام سے فرمائش کی جس میں ایک نام ملتا ہے احمد بن اسحاق کا. وہ امام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا آپ اپنی تحریر کی ہمیں سیمپل دے دیجئے، اسپیسیمن دے دیجئے سگنیچر کا، تحریر کا کی ہمیں سیمپل دے دیے تاکہ ہم پہچان تو سکیں کہ یہ خط آپ کا لکھا ہوا ہے یا کسی اور کا لکھا ہوا ہے. تو یہ حالت تھی. اور یہ ساری تیاری جو کی گئی تھی وہ غیبت کے لیے، ایک تو اپنے شیعوں کو حفاظت کے لیے، ان کی جان و مال، اور شیعوں کو مینٹلی غیبت کے لیے تیار کرنے کے لیے کی گئی تھی. صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد. اور اس تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے بعد اور شیعوں کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب غیبت ہوئی ہے 260 ہجری میں تو پہلے غیبت کا جو 60-70 سال کا دور ہے اس میں امام کے 3-4 جو نواب اربع ہیں 4،
ان کے ذریعے امام سے رابطہ ہو رہا تھا، تاکہ امام سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا لیکن ان نواب کے ذریعے سے رابطہ ہو رہا تھا، تاکہ جب وہ نواب کے ذریعے سے رابطہ ہو تو ذہنی طور سے یہ قوم اور یہ شیعت تیار ہو جائے گی، اب ہمیں براہ راست امام سے ملاقات نہیں ہونی ہے، اب اپنے مسائل کا حل ہم کو امام سے ملتا تو رہے گا لیکن ڈائریکٹلی نہیں ملے گا، انڈائریکٹلی، تو مینٹلی پریپیئر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا جو دور ہے جس میں ہم آپ زندہ ہیں اور یہ ہے، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ وکلا کا جو سیٹ اپ تیار کیا گیا تھا، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کلیکشن آف خمس، خمس جمع کرنا اور خمس کو تقسیم کرنا، ریلیجس گائیڈنس ٹرانسمٹ کرنا، یعنی امور دینی کو پھیلانا اور پہنچانا، ریزالو ڈسپیوٹس، یعنی اختلافات اگر ہو جائیں تو ان اختلافات کو بھی سالو کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹو مینٹین سیکریسی اینڈ سیکیورٹی۔ یہ دور ہے 11ویں امام کا، اور اس طرح سے امام نے، اور اس کے لیے ٹریننگ جو دی گئی ہے، اس میں جو ٹریننگ تھی وہ یہ تھی کہ شیعہ should become accustomed to indirect access to امام، مطلب انڈائریکٹ، براہ راست نہیں بلکہ بذریعے امام سے رابطے کے عادی ہو جائیں شیعہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ گریجول شفٹ فرام فزیکل پریزنس ٹو اسپرچول پریزنس، مطلب ذہنی طور سے ان کو امام کی یعنی فزیکل پریزنس، جسمانی موجودگی کے بجائے امام کی روحانی موجودگی کے لیے ان کو تیار کرنا، اور چنانچہ ہم اسی دور میں ہیں کہ جب ہم امام کی جسمانی موجودگی سے تو واقف نہیں ہیں، یعنی واقف تو ہے لیکن جسمانی طور سے ہم رابطہ نہیں کر سکتے، لیکن روحانی رابطہ ہمارا امام سے قائم ہے۔ اور پریپیئرڈ بلیورز فار لمیٹڈ کانٹیکٹ، مطلب جو چاہنے والے اور ماننے والے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کانٹیکٹ میں رہیں ایک دوسرے کے، لیکن لمیٹڈ رہیں، بہت ایکسپوز رہیں۔ ہم تو بڑی آزاد ماحول میں ہیں پھر بھی، لیکن یاد کیجئے کہ اس وقت یہ تیاری امام نے کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھے نبواب اربع کے بعد امام نے کہہ دیا کہ اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد تو یہ ایک میں نے مختصر سا اس وقت کا جو حالات تھے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب 4 منٹ اور 2-3 باتیں کہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو احادیث ہیں بہت ہیں، اور وہ واقعات بھی آپ کے سنے ہوئے ہیں، لاتا اسے دہرانا نہیں ہے کہ وہ جو اس نے اسحاق کندی نے قرآن کے اوپر لکھا اور پھر امام نے اس سے سوال کیا، وہ آپ کا، یا وہ ایک عیسائی پادری نے جو نبی کی ایک ہڈی لے کر کے دعا کی، اور اس میں وہ سب واقعات آپ کے سنے ہوئے، مجھے نہیں دہرانا ہے۔ کچھ امام کی 3-4 اقوال ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد وعلی محمد۔ ایک حدیث ہے امام کی، جس عزت دار نے حق چھوڑا وہ ذلیل ہو گیا۔ ایک جملے، جس بھی دنیا نے کتنی بھی ہمیں عزت دے دی ہے، لیکن اگر ہم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر وہ عزت ہماری خطرے میں پڑ جائے گی، اور جس ذلیل نے حق کا ساتھ دیا اور حق پہ عمل کیا وہ صاحب عزت ہو گیا۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد اب ہمارے زمانے کے لیے جو امام نے پیشین گوئی کی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اب ہم اپنے چہرے کو دیکھیں، میں اپنے کو دیکھتا ہوں، دوسرے کو نہیں کہتا۔ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے چہرے خندہ و شادمان ہوں گے، چمکتے ہوئے چہرے ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے، لیکن ان کے دل تیر و تاریک ہوں گے۔ یہ مطلب اب ہمیں خود حسابی کرنے کی ضرورت ہے، امام فرما رہے ہیں۔ اور سنت خدا جو ہوگی وہ بدعت ہو جائے گی، اور بدعت کو
خدا کی سنت بنا کے پیش کیا جائے گا۔ یہ امام نے ہمیں وارن کیا، کاشن کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں مومن حقیر اور فاسق محترم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سنیے گا انور بھائی، ان کے علماء اب امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھیا، یہ امام کی بات پہ دوہرا رہا ہوں، ان کے علماء ظالموں کے دربار میں ہوں گے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے۔ علماء ظالموں کے دربار میں نظر آئیں گے، اور ان کے فرمانروا جاہل اور ستمگر ہوں گے۔ لگتا ہے جیسے آج کے حالات کو جو دنیا میں چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے امام فرما رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ دیکھیں یہ حدیث ایک طرح سے ہمیں تیار کر رہی ہے کہ اب امام سے صرف روحانی رشتہ ہے، لہذا ذہنی طور سے تیار ہو جاؤ۔ یہ بتا دے رہا ہوں کہ ان جگہوں پہ خطرے ہیں، لائٹ ہاؤس ہے یہ حدیث ہماری زندگی کے لیے۔ اب اس کے بعد اور اسی سلسلے میں اب ایک حکایت ہے جو بھی بات ہو رہی تھی، سنا دیتا ہوں تھوڑا تاکہ بچوں کو بھی لطف آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد والا، بس بات تمام ہو۔ دیکھیے یہ جو شیطان ہے نا بڑا ڈینجرس ہے، ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہم کو وہ نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ ایک حکایت ہے، کتاب کا نام بھی ہے، وہ نیٹ پہ ہے، آپ لوگ اردو میں پڑھ لیجئے، ابلیس نامہ، واقعی اویلیبل ہے اردو میں کتاب، ابلیس نامہ، 2 جلدوں میں مولانا حسین کرابی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اردو میں اس کا۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے زمانے کا، کہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جہاں لوگ آ کے پوجا کرتے ہیں، تو وہ کہا یہ اس درخت کو کٹنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی جگہ یہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، لہذا اس نے کلہاڑی اٹھایا اور وہ درخت کاٹنے کے لیے چلا۔ تو جب وہ چلا تو راستے میں شیطان مل گیا اسے نے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ دیکھ کیسے دل میں ذرا سا خطرہ ڈالتا ہے اور پھر وہ نیکی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اس لیے بہت خطرناک اور بڑا تجربے کار دشمن ہے۔ ارے بھائی حضرت آدم سے پہلے ہے، ہماری عمر کیا ہے؟ ہم تو 60-70 سال کے ہیں، اس کی عمر دیکھیے، اس کا ایکسپیرینس دیکھیے، تو اس کے مقابلے میں ہم کہاں ٹکیں گے؟ زیادہ بہت ہوشیار۔ تو اس نے کہاں جا رہے ہو؟ اس پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا ارے تم سے کیا مطلب یار، کیا ٹھیکیدار ہو تم دنیا کے؟ کہلے نہیں بالکل، یہ توحید کے خلاف ہے، اس کو کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں گرما گرمی ہو گئی اور ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ ہاتھا پائی نہیں ہوئی، کشتی ہو گئی، اور کشتی ہوئی تو اس آدمی نے شیطان کو پٹخ کے اس کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ تب شیطان کہتا ہے کہ بھائی تم تو غالب آ گئے ہو، اچھا میری ایک بات سن لو، اگر میری بات سن لو گے، اچھی لگے تو مجھے چھوڑ دینا، اور اگر نہ اچھی لگے تو بھائی تب بھی چھوڑ دینا، جو تمہارا جی چاہے وہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتا۔ اس نے کہا پیڑ کاٹنے سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا کرو میں تمہیں روز رات کو 2 سکے لا کے دے دیا کروں گا، اور ان سکوں سے تم غربا کی اور مسکینوں کی مدد کرنا، تو اس سے 2 فائدے ہوں گے، تمہارا بھی نام ہوگا، تمہاری شہرت ہوگی، تمہاری عزت بڑھے گی سماج میں، اور وہ غریب و مسکین جو بیچارے ہیں ان کی مدد بھی ہو جائے گی، تو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ثواب بھی ملے گا اور نام بھی ملے گا، پیڑ کاٹنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا ہاں یار بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی چلو، سمجھوتا ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا۔ اور اس کے بعد شام کو اسے بہرحال 2 سکے مل گئے۔ دوسرے دن اس نے خیرات کر دیا۔ اب دوسرے دن شام کو پھر انتظار کر رہا ہے کہ 2 سکے پھر ملے۔
उस दिन नहीं पैसे मिले, रात भर वेट करता रहा। उसने कहा धोखा दिया इसने। फिर उठाया कुल्हाड़ा, चलो तू धोखा देता है तो फिर जा रहा हूँ काटने के लिए। अब चला, अब शैतान फिर सामने आया। क्या कहाँ जा रहे हो? कहाँ काटने जा रहे हो? कहा क्यों? कहा तूने वादा किया था कि देंगे हम 2 सिक्का, तूने नहीं दिया तो काटूंगा। उसने कहा मैं नहीं काटने दूंगा। कहा बिल्कुल काटूंगा। फिर हाथापाई। अब जो हाथापाई हुई तो आज जो है शैतान ने इसको पटक दिया और इसके सीने पर सवार हो गया। तो उसने कहा अच्छा भाई ये बता, कल तो मैंने तुझे बिल्कुल चिड़िए की तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था, आज मामला ये उलट कैसे गया? क्या बताऊं? शैतान ने कहा हाँ। कहा कल जो लड़ाई हुई थी तो तेरी लड़ाई मुझसे सिर्फ खुदा के लिए हुई थी। सलवात पढ़े आप हज़रत मोहम्मद। तू सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ रहा था, इसलिए अल्लाह तेरा मददगार था और मैं हार गया। आज तू अल्लाह के लिए नहीं, उन 2 सिक्कों के लिए लड़ रहा है। सलवात पढ़े आप हज़रत मोहम्मद। तो भाई देखिए, ये जो इमाम ने पहचानवाया है ज़माने को, उसको और ये इस वाक़े से समझ लिया कि बड़े नाजुक दौर में हम हैं, बहुत सोच समझ के हमें ज़िंदगी गुजारनी है। सलवात पढ़े आप हज़रत मोहम्मद। अब उसके बाद इमाम ने एक पैगाम और दिया है कि तुम्हारा बेहतरीन भाई वो है जो तुम्हारे गुनाहों, तुम्हारी गलतियों को भूल जाए और तुमने जो उस पर एहसान किया है उसको याद रखे। मतलब अगर किसी भाई ने कोई गलती की है तो उसे हम भूल जाएं, और अगर उसने हमारे साथ कोई एहसान किया है तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। 2 खिसलतें ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं है। 2 आदतें ऐसी हैं कि अगर ये आदमी अपना ले, इमाम फरमाते हैं, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहला अल्लाह पर ईमान, इससे बुलंद कुछ नहीं है, अल्लाह पर ईमान। और दूसरा बिरादर मोमिन को नफ़ा पहुंचाना। सलवात पढ़ते हैं आप हज़रात। बिरादर मोमिन को नफ़ा पहुंचाना। बस आखिरी बात और सुन लीजिए, बात तमाम करता हूँ। सखावत की भी एक मिक़दार होती है और दूरअंदेशी की भी एक हद होती है। सखावत कीजिए लेकिन उसकी भी एक हद है। इमाम फरमाते हैं कि अगर सखावत की हद से आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो फजूल खर्ची होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो सखावत कीजिए मगर फजूल खर्ची न कीजिए, और इसी तरह से दूरअंदेशी कीजिए, लेकिन अगर दूरअंदेशी में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो दूरअंदेशी ना होकर बुज़दिली हो जाएगी। सलवात पढ़ें आप हज़रत मोहम्मद वाला। तो ये कुछ पैगामात थे जो इमाम के मैंने आपके सामने पेश किए। अब बस बात तमाम करता हूँ, इसलिए कि अब आज की शब है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये फसल अज़ा जो इस साल की थी वो कल से उसका इल्तिवा हो जाएगा। सिर्फ इस साल की जो फसल अज़ा है उसका अज़ा का इल्तिवा नहीं हो रहा है, अज़ा नहीं मुलतवी हो रही है, लेकिन हाँ जो ये फसल अज़ा इस बरस की थी वो अगले बरस के लिए मुलतवी हो रही है। और ये तारीख जैसा कि इब्तिदा में यशे भाई ने बता दिया कि बड़ी अहम है कि एक तरफ लुटा हुआ काफिला भी आ रहा है और इमाम की शहादत भी है। ये दोनों तारीखें जो हैं, देखिए मैं आज एक पढ़ रहा था और एक अजीब बात में है, आप गौर कीजिए। ये काफिला हमारे ज़हनों में ये है कि वाक़े करबला की इत्तला मदीने में जब काफिला पहुंचा है तब हुई है, लेकिन असल वाक़या तारीख़ी ये नहीं है। तारीख़ ये कहती है कि जब इब्न ज़ियाद ने, जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है और शोहदा के सर पहुंचे हैं, तो उसने उसी दिन या उसके दूसरे दिन शोहदा के सर को यजीद के पास भेजा है कि तुम्हारे हुक्म की मैंने तामील कर दी है। और उसी में ख़त में एक ख़त और लिखा कि इमाम हुसैन के अहल-ओ-याल को गिरफ्तार करके कूफे में रखा गया है, इनके बारे में तुम क्या हुक्म देते हो? क्योंकि मुझे तो कत्ल हुसैन का हुक्म था, लेकिन इनके बारे में क्या करना है, मुझे कोई हुक्म नहीं मिला है, तो क्या हुक्म देते हो? अब वो एक अलग बहस है कि यजीद जिम्मेदार है कि नहीं है, वो मौका नहीं है, वो वक्त भी नहीं है।
وہ خط گیا اور اس خط کے جانے کے بعد پھر یزید نے وہاں سے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، یہ معلوم ہوا حالات سر آ گئے ہیں، شہداء کو، قیدیوں کو دمشق بھیج دو۔ واقعہ سنے ہوئے ہیں آپ کے، دہرانا نہیں ہے مجھے۔ دمشق پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو میں نے پڑھا ہے، خاص نفس المحموم کے حوالے سے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ 4 روایتیں ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ دمشق میں ہی آپ کا سر دفن کر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ مدینے میں دفن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نجف میں مولا کائنات، اس لیے رسول حسین کی زیارت نجف میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کربلا میں امام حسین کے سر کے جسم کے ساتھ لا کے دفن کیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں بقیع میں دفن ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں مصر میں ہے۔ تو مختلف روایات ہیں، کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں کہاں ہے، لیکن تاریخ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سارے گورنرز کو یزید نے خط لکھا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، اور اس میں ایک روایت یہ ہے کہ اس خط کے ساتھ جو مدینے بھیجا ہے اس میں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر بھی بھیجا ہے۔ تو ابھی قیدی شام میں ہیں، گورنرز کے پاس اس لیے جا رہا ہے تاکہ میرا دبدبہ بن جائے اور کوئی میرے خلاف بولنے کی ہمت نہ کرے۔ تو اس طرح سے یعنی شہادت امام کی خبر تو مدینے میں پہنچ چکی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ایسے سانحے ہوئے ہیں کہ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال، وہ پردیس میں ہے، اور وہ پردیس میں جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال جب بھی وطن میں لوٹتے ہیں تو اس دن اس گھر میں وہی حالت ہوتی ہے، ویسا ہی کوہرام و گریہ ہوتا ہے جیسے کہ اس کا انتقال آج ہی ہوا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ تو اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا ہے اور مدینے کی سرحدوں پر پہنچا ہے اور مدینے کے در و دیوار نظر آنے لگے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آنے والوں کے دل بھی بھرے ہیں۔ اپنا وطن دیکھ کے آنے والوں کو بھی دل بھر آیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ شہزادی ام کلثوم کہتی ہے، یہ نانا کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سروں پر ہمارے وارث موجود تھے، آج ہم آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑی ہوئی ہیں، ہمارے وارث قتل کیے جا چکے۔ اس کے بعد واقعات ملتے ہیں کہ امام نے بشیر کو بھیجا ہے کہ جاؤ، اور بشیر نے جا کر کے اب ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم نے امام حسین کا پرسہ شہزادی کو آج تک دیا ہے، لیکن نہیں، آج میں اس ماں کو پرسہ دینا چاہتی ہوں جس نے اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا ہے بلکہ حسین کا پرسہ لیا ہے اور حسین کا پرسہ دیا ہے، یعنی جناب ام البنین۔ خدا کی قسم جناب ام البنین کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ عباس جیسے شیر کی ماں تھی، اور ان کے مصائب کی ہم صرف یہ سوچتے ہیں، آپ غور کیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ام البنین کی قربانی کربلا میں محدود ہے ان 4 بیٹوں تک، نہیں، آپ کے نواسے بھی شہید ہوئے، آپ کے داماد مسلم ابن عقیل ہیں، تو داماد کی بھی قربانی ہے، نواسوں کی بھی قربانی ہے، بیٹوں کی بھی قربانی ہے۔ اور ایک روایت جو مشہور ہے، تاریخی طور سے تو نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں بی بی پاک دامن کا ایک روضہ ہے، وہ جناب رقیہ جو مولا کائنات کی بیٹی اور جناب ابوالفتح العباس علیہ السلام کی بہن اور جناب مسلم کی زوجہ ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ نہ بیٹے پلٹ کے آئے نہ بیٹی پلٹ کے آئی، نہ نواسے پلٹ کے آئے نہ داماد پلٹ کے آئے، کتنی غمزدہ یہ بی بی ہے، لیکن سارے غموں کو بھول کے کیا طرز عمل ہے، بس تاریخ کہتی ہے، مولانا علی نقی صاحب نے جو لکھا ہے اپنے مجلس میں بیان کیا ہے، کتاب کا نام ہے پرسنل لا ناقابل تبدیل،
اس کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب ام البنین جس وقت پہنچی ہیں روضہ رسول میں، ایک گوشے میں بیٹھی ہیں، کربلا کے حالات بیان ہو رہے ہیں، تاریخ راوی کہتا ہے کہ ایک ایک کا بیان کر رہا ہے، تو گوشے سے، مسجد کے گوشے سے ایک بلند قامت بی بی کھڑی ہوتی ہے، کہتی اے بشیر مجھے حسین کا حال بیان کر کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بشیر ایک مطلب آپ کی آواز سن کے پوچھنے لگتا ہے اے بھائیو یہ کون بی بی ہے جو اس طرح حسین کو پوچھ رہی ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا نہیں پہچانا تو نے؟ ارے یہ بیوہ مولائے کائنات جناب ام البنین ہے، مادر ابو الفضل عباس ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹوں کے لیے بے قرار ہے، لہذا اس نے ایک ایک بیٹے کا نام لینا شروع کیا۔ بی بی یہ شہید ہو گئے، جعفر شہید کا ان کی حال نہیں پوچھتی میں، عبداللہ شہید میں کہا نہیں اس کا حال بھی نہیں، کہا عثمان شہید میں کہا میں عثمان کا حال بھی نہیں پوچھتی ہوں، کہا بی بی عباس بھی شہید ہو گئے، کہا عباس کا حال بھی نہیں پوچھتی ہوں، مجھے یہ بتا حسین کا کیا رہا؟ اس نے کہا یہ بی بی ارے حسین بھی کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی آواز بلند کرتی ہوئی یہ بات بی بی آئی۔ اب یہ بی بی گھر آئی ہیں تو اب اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جناب عباس کے بیٹے عبداللہ کی انگلی پکڑتی تھی اور جنت البقیع میں چلی جاتی تھی، قبروں کے 4 قبروں کا نشان بناتی تھی، اور قبروں کا نشان بنانے کے بعد ایک قبر کو کہتی تھی کہ عبداللہ تمہیں میں نہیں روؤں گی، اور اس قبر کے نشان کو مٹا دیتی تھی۔ دوسرے قبر جعفر میں تمہارا گریہ نہیں کروں گی، عثمان میں تم کو نہیں روؤں گی، عباس میں تم کو بھی نہیں روؤں گی، ارے میں تو اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ ارے اگر فاطمہ آج ہوتی تو وہ بھی یہاں آ کے حسین کا ماتم کرتی۔ بس عزیزو 3-4 جملے جو جناب ام البنین نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان پیش کر کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے عباس کی ماں ہے، مولا کائنات کی شریک حیات ہے، ایک شجاع خاندان کی بی بی ہے، اس لیے کہ مولا نے عقد ہی کیا تھا کہ مجھے شجاع و بہادر خاندان میں عقد کرنا ہے تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جو عباس جو حسین کے کام آئے۔ آپ کہتی تھیں جناب ام البنین کے جو جملے ہیں سنیے، کہاں ہیں اس منظر کے دیکھنے والے کہ جب میرا شیر دل عباس حملہ آور ہو رہا تھا بھیڑوں کے گلے پر، یہ شجاع کی ماں، میرا عباس بھیڑوں کے گلے پر حملہ ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے حیدر صفدر کی اولاد تھی، اور وہ اولاد جو باہمت تھی وہ حملہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ہائے افسوس، سنیے، ہائے افسوس میرے فرزند کا سر گرد گراں سے شگافتہ کیا گیا، ہائے افسوس میرے بیٹے کے سر کو گرد سے شگافتہ کیا گیا۔ ارے اس وقت کے جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، جب عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے تب سر پہ گرد ڈالا گیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں، اب سنیے، اب دنیا سے نہیں مخاطب ہوتی ہیں، اب ایک مرتبہ جناب ابو الفضل عباس کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے اے بیٹا عباس، مجھے یقین ہے کہ اگر تلوار تیرے ہاتھ میں رہتی تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ تیرے قریب آ سکتا۔ اور عزیزو بس آخر میں ایک بیت سن لیجئے، پیام آزمی کہتے ہیں کہ وقت کی بات کہ پابند رسن تھی زینب، ارے ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا۔ پڑھنے والے ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔
پالنے والے ہم نے جو کچھ بھی عطاداری کی ہے اسے قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار کر ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ پالنے والے وہ مرحومین اور وہ مرحومائیں جو اس فرش کی زینت ہوا کرتی تھی لیکن آج اس دنیا میں نہیں موجود ہیں، ان سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو شہیدان کربلا کے صدقے میں معاف کر کے انہیں ہمارے معصومین میں جگہ دے دے۔ پالنے والے حالات بڑے خراب ہیں، انہیں سازگار کر دے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ Ya Hüseyin